بانی پی ٹی آئی کی صحت کے بارے میں رپورٹ میں ہوشربا انکشافات۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے عدالتی معاون سے ملاقات میں آنکھ کے معاملے پر پریشانی کا اظہار کیا۔ بانی نے بتایا کہ اکتوبر 2025 تک دونوں آنکھوں کی بینائی نارمل تھی۔ علاج کے باوجود دائیں آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے فوری معائنے کا مطالبہ کیا گیا۔ بانی نے مطالبہ کیا کہ ذاتی معالجین ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر عاصم یوسف سے معائنہ کرایا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کسی ماہر ڈاکٹر سے بھی کرایا جا سکتا ہے۔ بانی کے سیل میں موجود ٹی وی فعال نہیں، کتابوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو بانی کا طبی معائنہ کرانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت عظمیٰ کا بیرسٹر سلمان صفدر کی رپورٹ پر اطمینان کا اظہار۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نیا آفریدی نے کہا وفاقی حکومت 16 فروری سے پہلے ماہر ڈاکٹروں سے طبی معائنہ کرائے۔ اٹارنی جنرل نے عدالتی ہدایات پر عمل درآمد کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل میں حفاظتی اقدامات اور سہولیات پر اطمینان کا اظہار کر دیا۔ لوگوں کی بات چیت اور تنقید سن کے پرائم منسٹر صاحب نے اس قدم کو فوری طور کے اوپر روکنے کا فیصلہ کیا، اور نہ صرف روکنے کا فیصلہ کیا بلکہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ریگولیٹر کو ایک ریویو پٹیشن فائل کرو، اور 1 مہینے کے بعد جو اس کی ایک ہیئرنگ ہوگی اس کے اندر تمام کنزیومرز، نیٹ میٹر والے بھی اور جن کی بجلی مہنگی ہو رہی ہے ان کی وجہ سے، وہ بھی اپنا موقف پیش کریں۔ نیٹ میٹرنگ کو نیٹ بلنگ سے تبدیل کرنے سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس۔ رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی نے قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے جواب میں کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ پر صارفین کی منتقلی کو روک دیا ہے۔ نیٹ میٹرنگ سے متعلق ریگولیٹر نے 5 بار ریگولیشنز میں تبدیلی کی۔ سوشل میڈیا پر ریگولیشن سے متعلق مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ نیٹ میٹرنگ پر 6000 صارفین ہیں۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی رہائش گاہ میں گر کر زخمی ہو گئے۔ آئی ایس پی آر نے جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ کی صحت سے متعلق اپڈیٹ جاری کر دی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اپنی رہائش گاہ پر گرنے کی وجہ سے چوٹ آئی۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت سی ایم ایچ میں زیر علاج ہیں۔ کون بنے گا بنگلہ دیش کا وزیر اعظم؟ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ بنگلہ دیش کے مرکزی امیدواروں نے ووٹ ڈال دیا۔ آزادی کا دن بھی قرار دیا ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی میں سخت مقابلہ۔ طارق رحمان میدان ماریں گے یا شفیق الرحمان؟ 12 کروڑ 76 لاکھ سے زائد ووٹرز ملک کو نئی قیادت دیں گے۔ بی این زیادہ مضبوط جماعت 299 نشستوں پر 50 سیاسی جماعتوں اور 249 آزاد ارکان سمیت 1981 امیدوار۔ امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش شفیق الرحمان اور سربراہ نیشنل سٹیزن پارٹی ناہید اسلام نے ووٹ کاسٹ کر دیے۔ سربراہ امیر جماعت اسلامی شفیق الرحمان نے کہا دھاندلی کی صورت میں کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ اگر ووٹنگ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ ہوگی تو نتائج کو قبول کریں گے۔ عوام گھروں سے نکل کر جمہوری حق استعمال کریں اور ملک کی تعمیر میں حصہ لیں۔ جماعت اسلامی کی کامیابی کی صورت میں پہلی اسلام پسند حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ والوں آپ کو گرین بسز مبارک ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا میاں والی میں میڈیکل کالج کے قیام اور گرین بسیں چلانے کا اعلان۔
میاں والی جلسے سے خطاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ میاں والی نواز شریف اور مریم نواز کے دل کے قریب ہے. عوام کی محبت، شفقت اور عزت کا جواب خدمت سے دوں گی. کوئی سوچ سکتا تھا کہ میاں والی کے شہریوں کو دل کا اسپتال ملے گا؟ کسی شہر کی خدمت کے لیے اس شہر سے تعلق ہونا ضروری نہیں. دعوے نہیں، عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہوں. It is where families recover from loss, where children feel protected enough to dream, and where communities find the strength to move forward together. For us, the idea that shelter is a basic right is reflected in the Pakistan People's Party founding promise of roti, kapra or makan. Food, clothing, shelter as the minimum dignity every citizen deserves. ایشیا پیسیفک شیلٹر فورم 2026 میں شرکت اور اہم مکالمے کا حصہ بن کر خوشی ہے. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کہتی ہیں کہ خطے میں لاکھوں خاندان موسمیاتی تبدیلی اور سماجی چیلنجز سے متاثر ہیں. رہائش محض چھت نہیں بلکہ صحت، تعلیم اور استحکام کی بنیاد ہے. رہائش بنیادی حق ہے جیسا پیپلز پارٹی کے وعدے روٹی، کپڑا اور مکان میں شامل ہے. مکانات اور زمین خواتین کے نام کر کے وقار، تحفظ و مالی شمولیت کو مضبوط کر رہے ہیں. Package that we presented to the World Bank. It was $1.7 billion, $500 million for this, for road reconstruction, for school reconstruction, for irrigation, rehabilitation, canals, and they approved $1.7 billion for us on the 19th of December 2022. Less than a month later, again Chairman Bilawal Bhutto Zardari, being the foreign minister, was able to convince the Prime Minister and the Prime Minister in turn, because during that period the UN Secretary General had come to Pakistan and he had visited the flood affected areas. سب کو مل کر ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنا ہوگا. 2022 کے سیلاب میں 70% سندھ زیر آب آیا. سیلاب کی وجہ سے سندھ کا بڑا حصہ متاثر ہوا تھا. سیلاب کے وقت بلاول بھٹو نے تمام توجہ متاثرین پر مرکوز کی. وزیر سندھ سید مراد علی شاہ نے ایشیا پیسیفک شیلٹر فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، ایشیا پیسیفک شیلٹر فورم خطے کا سب سے بڑا فورم ہے. خطے کے لوگوں میں دنیا کو متاثر کرنے کی صلاحیت موجود ہے. The common bond of culture, the heritage, and the bond of love, the diplomatic ties that the two countries have, we all know that, and how it is they're being strengthened over years, is also reflective of people like you, Jane. Your footprint we can see in each of the projects that you were just highlighting, be it education, health, law and order. I worked with UK High Commissioner back in 2013 when we were countering terrorism. ثقافتی روابط تعلقات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ایسی تقریبات پاکستان اور اسکاٹ لینڈ کے دیرینہ تعلقات مضبوط بناتی ہیں. موسیقی عالمی زبان ہے جو ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا برطانوی ہائی کمیشن میں کیلیڈونین بال کی تقریب سے خطاب میں کہنا ہے کہ کیلیڈونین بال کی تقریب میں شرکت میرے لیے اعزاز ہے. ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دینا بہت ضروری ہے. کرکٹ میں سیاست ملوث کرنا، اسے ہتھیار بنانا افسوسناک ہے. بھارت کے خلاف نہ کھیلنے کا فیصلہ کھیل کو ہتھیار نہ بننے دینے کے لیے تھا. بھارت کرکٹ کو بنگلہ دیش کے خلاف ہتھیار بنانا چاہتا تھا. متحدہ عرب امارات نے قرض رول اوور کرنے کا معاملہ اٹھایا. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ بھارت کا ہجوم کے ہاتھوں کے مسلمانوں کے قتل کو نظر انداز کرنا افسوسناک ہے. ہم افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال نہیں چاہتے. امریکی صدر سے اسرائیلی وزیر اعظم کی ملاقات. ایران پر فوری حملے پر اتفاق نہ ہو سکا. صدر ٹرمپ نے کہا، نیتن یاہو کو بتایا کہ ایران کے ساتھ ڈیل ترجیح ہے. نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات مثبت رہی. میں نے ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے پر زور دیا ہے. ایران سے مذاکرات میں دیکھا جا رہا ہے کہ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں.
امید ہے کہ ایران کا رویہ اس بار زیادہ ذمہ دارانہ اور معقول ہوگا۔ ملاقات میں نتنیاہو کے کئی نمائندے بھی موجود تھے۔ منصفانہ معاہدہ ہو تو جوہری پروگرام پر ڈیل ممکن ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے اپنی خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ ایران کے حقوق اور وقار پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ایران اپنی خود مختاری کے دفاع سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ ایران کی طاقت کا سرچشمہ اس کے اپنے عوام ہے، نہ کہ بیرونی طاقتیں۔ ایران جنگ کے بجائے سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے۔ امریکی بارڈر 100% محفوظ ہے۔ ٹیرف میرا پسندیدہ لفظ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، میں ونڈ انرجی کے حق میں نہیں، میری انرجی پالیسی امریکہ کے بہترین مفاد میں ہے۔ امریکہ توانائی پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ امریکی کوئلہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ میری صدارت کے پہلے سال کارکنوں کی اجرت میں $2200 اضافہ ہوا۔ اور ترکیہ میں وزیر انصاف کی تقرری پر پارلیمنٹ میں شدید ہنگامہ آرائی۔ پارلیمنٹ میں اراکین کی ایک دوسرے پر لاتوں گھونسوں کی بارش۔ اپوزیشن جماعتوں کا وزیر انصاف کی تقرری پر سخت اعتراض، ایوان بھرپور احتجاج۔ بعض ارکان دستوں گریباں ہو گئے، ایک دوسرے پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ اپوزیشن اراکین نے آکن گرلک کو حلف اٹھانے سے روکنے کی کوشش کی۔ اپوزیشن اراکین نے اس تقرری کو جمہوری اقدار کے خلاف قرار دے دیا۔